صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین، الغالب لمقال الواصفین، الظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین، الباطن بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین، العالم بلا اکتساب ولا ازدیاد ولا علم مستفاد، المقدر لجميع الأمور بلا روية ولا ضمير، الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار، لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار، ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار، والصلاة والسلام على نبيه الأمي، أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء، فرتق به المفاتق وصاور به المغالب، ذلل به الصعوبة وسهل به الهدون، حتى سره الضلال عن يمين وشمال، نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع۔ صلوات۔ انسانیت اور ارتباط عالم کے عنوان پر کی جانے والی یہ گفتگو سیاسی نہیں، صرف مذہبی ہے، اور صرف مذہبی۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جہاں انسان کا دوسرے اجرام و اجسام سے ارتباط کا نام ہی ایمان ہے، یہ امر ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا اور دنیا والوں کے افکار و کردار پر غور کریں کہ جنہوں نے تمدن کے نام پر دنیا کو ترقی پذیر اور ترقی یافتہ اقوام میں تقسیم کر دیا ہے۔ کچھ اقوام کو یہ حق دیا گیا کہ وہ تجربات کریں، اور کچھ اقوام کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ ان پر تجربات کیے جائیں۔
کچھ لوگوں کو جنس بنایا گیا اور کچھ لوگوں کو خریدار بنایا گیا. اور جہاں عالم یہ ہے کہ انسانی حقوق کا نعرہ لگانے والے دہشت گرد کا نام لے کر اس بستی کے لوگوں کو بھی جینے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، جہاں کوئی دہشت گرد پہنچ گیا. یہ سب کچھ ہے الذین ہم فی خوض یلعبون. یہ سب کچھ ایک کھیل کے طور پر ہو رہا ہے، ایسا کھیل جس کا عنوان کچھ ہے، نتیجہ کچھ ہے. کہا گیا یہ وہ اقوام ہیں جن کو ہم نے اس لیے پسند کیا، ہم دوائیں بنائیں گے، ان پر تجربات کریں گے، تجربہ کامیاب ہوا تو ترقی یافتہ اقوام اپنے یہاں مارکیٹنگ کرے گی. کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چند سکوں پر بک جاتے ہیں، بکتے ہوں گے، لیکن کہنا یہ ہے غلامی کی لعنت کو ختم کرنے کا دعویٰ کرنے والے یہ تو بتائیں کہ انسانی ضمیر اور جنس کے خریدار کس سوسائٹی میں ہیں، اور انسانی ابتکار کو جاہ طلبی کی خواہش کی بھیٹ کون چڑھا رہا ہے. میری گفتگو سیاسی نہیں، لیکن میری تقریروں کا تقاضا یہ ہے، اور جو پیغام اپنی ملت کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے، خورشید کرے کسب ضیا تیرے شرر سے، ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے قمر سے. اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی. یہ پیغام اس کرۂ ارضی پر سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبت کا تھا، جس کو ایچ جی ویلز جیسے کینہ پرست نے، صاحب بغض نے بھی اپنی کتاب میں لکھا. ایچ جی ویلز کا نام میں نے اس لیے لیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور سے بغض ہے، دشمنی ہے، لیکن لکھتا ہے کہ انسانی فلاح کے واعظ تو اس سے پہلے بھی کہے گئے، لیکن جہاں پر انسانی معاشرے کی فلاح تکمیل و عروج پر پہنچی وہ محمد عربی کا خطبہ حجۃ الوداع تھا. فضیلت وہ جس کا دشمن اقرار کرے، فضیلت وہ جس کا دشمن اقرار کرے. مجھ کو کہنا صرف یہ ہے کہ ارتباط عالم کے نام پر، ترقی کے نام پر اور ٹیکنالوجی کے نام پر انسانیت کی کس طرح تحقیر و توہین کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں. اس لیے کہ آپ ایسا کھیل کھیلتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خالق کلام کا ارشاد ہے، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. ایسا کھیل کہ آپ کی نظر تو صرف اپنے کھیل پر ہے، دوسروں کی نہ آپ کو پرواہ ہے، نہ آپ کو لحاظ و پاس ہے. لیکن یاد رکھیے گا تاریخ کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظراں نشے قوت خطرناک. فرعون و نمرود گزر گئے، آپ کہیں گے وہ تو غیر متمدن دنیا تھی، آج متمدن دنیا ہے. اس وقت وہ انسان کو غلام بناتا تھا، یقیناً بناتا تھا. آج اگرچہ کہ انسان کو نہیں خریدتا، لیکن آج انسان کو چھوڑ کر انسانی صلاحیتوں کو خریدا جاتا ہے. مجھے یوں کہنے دیجئے کہ اب انسان نہیں بکتے، ٹیلنٹڈ انسان بکتے ہیں. اور اگر ٹیلنٹڈ انسان اپنا ضمیر بیچنے پر تیار نہ ہو
تو انسانی صلاحیتوں سے حاصل کی جانے والی ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور آج کی گفتگو میں یہ نیا لفظ انسانی ابتکار ہوائے نفس کی بھیٹ چڑھ گیا ہے، اور نفس کی خواہشات کی تعمیل کرنے کی خواہش. لیکن میں نے خواہشات اور خواہش ایک جملے میں استعمال کیا ہے. خواہشات کی تعمیل کرنے کی خواہش ہے جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو سفر تہذیب و ترقی کا آپ نے شروع کیا تھا وہ معرفت انسان کے بغیر تھا. اسی لیے معلم انسانیت نے کہا تھا کہ ترقی کا وہ سفر جو انسان کی حقیقت کو نظر انداز کر کے کیا جائے گا اس کا انجام تباہی اور بربادی ہے. تم مادے کی حالتوں پر غور کرتے ہو لیکن تم نے اپنے اوپر غور نہیں کیا. تمہاری تخلیق پر تو خلق کرنے والے کو فخر تھا کہ لفظ کے لیے معذرت، اس لیے کہ قرآن قیامت تک جاری رہے گا. تمہاری تخلیق پر خالق انسانی کو فخر ہے، اس لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے تم کو احسن تقویم سے خلق کیا. صرف اتنا نہیں، لقد کرمنا بنی آدم، اس نے بنو آدم کو بزرگی دی. لیکن یہ کیسی بزرگی لے کر بیٹھا؟ اشرف المخلوقات کا دعویٰ کرنے والا اپنی عقل و صحت و دولت میں شہد کی مکھی سے بھی پیچھے رہ گیا. کس چیز کو نظر انداز کیا گیا، کس چیز کو چھوڑا گیا، کس چیز پر غور نہیں کیا گیا عزیزان محترم، جس کا انجام یہ ہوا کہ آج ترقی کے نام پر مملکتوں کو برباد کر رہی ہیں، فرد کو قتل کر رہا ہے، صاحبان اقتدار کو قتل کر رہے ہیں. ایک طاقت کی دوڑ ہے. انسانی ابتکار کہاں ہے؟ انسانی صلاحیت کہاں ہے؟ علم تھا کیمیا، اس کو آپ کہتے ہیں کیمسٹری. علم یہ تھا کہ عناصر اور اجسام کو ملا کر ان کی ترکیبات سے ایسے مرکبات بنائے جائیں، توجہ، ایسے مرکبات تیار کیے جائیں جن سے بنی نوع انسان فیض اٹھائے. ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو علماء کہا گیا. میں عربی کا لفظ کہہ رہا ہوں. اسکالرز کہا گیا، سائنٹسٹ کہا گیا، کیمسٹ کہا گیا. عناصر کو ملا کر مرکبات بناتے بناتے، ایٹموں کی ترکیب سے ادویات بناتے بناتے، دریافت کرتے کرتے، یہ ہیروئن کیا کسی جاہل نے بنائی تھی؟ یہ نشہ کہاں سے آیا؟ یہ کس کا کارنامہ تھا؟ عزیزان محترم، میں نہیں کہتا کہ سائنسدانوں نے اس لیے سوچ بچار کی تھی، لیکن ایک بات یاد آتی ہے. جس وقت ڈاکٹر آئنسٹائن کے اعزاز میں جشن منعقد ہوا، جشن سے پہلے ایک گفتگو تھی. یہ جملہ بھی میرے نوجوان دوستوں کے لیے میں عرض کرتا چلوں. گفتگو تھی تو پوچھنے والوں نے، رپورٹرز نے، بارنویسوں نے، اس زمانے کی جو بھی انٹیلیجنس شیاطینوں نے پوچھا کیا ہم آپ سے سائنس کے موضوع پر بات کریں یا کسی بھی موضوع پر سوال کر لیں؟ آئنسٹائن نے کہا تھا بھائی مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو جس کو میں جانتا ہوں، سب کچھ نہ پوچھو، اس لیے کہ سب کچھ پوچھنے کا دعویٰ کرنے والی تو فقط ایک ذات تھی جس نے کہا تھا سلونی قبل ان تسألونی. پھر وہ جشن ہوا، تعریفیں کی گئی، سراہا گیا البرٹ آئنسٹائن کی خدمات کو. اور جب آئنسٹائن کی باری آئی تو اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں
جو ایٹم بم کی ایجاد کا باعث بنا، جس نے دنیا والوں کے ہاتھ میں بربادی کے سامان دیے. میں آئنسٹائن کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا کہ وقت کے روزویلٹوں نے، چرچلوں نے، آئزن ہاوروں نے اس ٹیکنالوجی کو اپنی جاہ طلبی کے لیے استعمال کیا. آج عزیزو، ہر انسان کو نہیں خریدا جاتا، ٹیلنٹڈ انسان کو خریدا جاتا ہے. جیسے کوئی صاحب صلاحیت پیدا ہوا، اس کی قیمت لگائی گئی، اس کی قیمت لگائی گئی. اور سب سے زیادہ بیچارے اس دور میں، صلوات پڑھیے، اس دور میں سب سے زیادہ بیچارے ایٹمی ٹیکنالوجی کے ماہرین ہیں، کہ جن میں ایک فرد پر ایک کا نہیں 100 افراد کا پہرا ہے، کسی سے ملنے نہ پائیں، کسی سے بات نہ کرنے پائیں. ارے تم اس کو سگے بھائی سے ملنے کا حق بھی نہیں دیتے ہو، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی اس صلاحیت کو اپنے بھائی کے ذریعے کہیں ٹرانسفر کر دے. یہ انسان قابل فخر نہیں، قابل رحم ہے. اس کو تو ایسی آزادی بھی نہیں ہے جیسی آزادی آپ کو اور ہم کو حاصل ہے. کیا قصور ہے ان سائنسدانوں کا؟ قصور یہ ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی تک پہنچ گئے جس کو تم اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو. اس لیے کہ تمہارے تمام تر کانسٹیٹیوشن کی بنیاد اس جملے پر تھی، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری. یہیں پر میں نے گفتگو کو چھوڑا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان معرفت انسان کے ساتھ ساتھ صرف اس امر کو جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، تو منزل آسان ہو جائے اور منزل نمایاں ہو جائے، واضح ہو جائے. اس نے یہ طے کیا کہ میں منواؤں گا، لیکن اس طرح نہیں کہ تمہارے وجود کے ساتھ خارج سے کوئی چیز آ کر تم کو بتائے گی، نہیں، بلکہ وہ غائب رہ کر، توجہ، وہ غائب رہ کر تمہارے وجود کے ساتھ مل کر تمہارے وجود سے منوائے گا کہ ہے غائب لیکن تمہارے حیات کا نظام چلا رہا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح روح انسانی غائب رہ کر انسانی حیات کا نظام چلاتی ہے، اسی طرح خالق غائب رہ کر اس پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے. اور کنفیوشس نے کہا تھا، nothing is more real than what cannot be seen. اس سے زیادہ کوئی حقیقی نہیں جو دیکھا نہیں جا سکتا. Nothing is more real than what cannot be heard. اور اس سے زیادہ کوئی ریئل نہیں جو سنا نہیں جا سکتا. لیکن محسوس کرو اپنے وجود کے اندر. اسی لیے تو اس نے جہاں اپنی معرفت کا پتہ دیا تو وہاں ارشاد فرمایا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم دنیا میں بھی نشانیاں دکھائیں گے اور تمہارے نفسوں میں بھی نشانی دکھائیں گے. صلوات پڑھیے. ایک گزارش یہ کروں گا کہ آپ حضرات اگر زحمت کرتے ہوئے آگے تشریف لے آئے تاکہ دوران مجلس آنے والے حضرات جگہ پا سکیں اور گفتگو جاری رہ سکے. تم کو خلق کیا، تم کو صلاحیتیں دی، تم کو عقل سے نوازا، تم کو اشرف المخلوقات بنایا، تم کو بزرگی دی. تم اس عقل سے دھرتی کی سنگلاخ چٹانیں توڑ دیتے ہو، سمندر کا سینہ چیر دیتے ہو، ہواؤں میں پرواز کرتے ہو. یہ سب کچھ ہم نے دیا تم کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم کو ماحول سے اکتساب کرنے کی صلاحیت دی. کھانا تمہاری ضرورت ہے لیکن ہر کھانا تم نہیں کھاتے. لباس تمہاری ضرورت ہے، ہر لباس تم نہیں پہنتے. رہنا تمہاری ضرورت ہے، ہر مکان میں تم نہیں رہتے. نہیں، تم رہتے تو ہو، ایک خاص قسم کا مکان رہائش کے لیے پسند کرتے ہو،
خاص قسم کا لباس اپنے بدن کے لیے پسند کرتے ہو، خاص قسم کی خوراک تم پسند کرتے ہو، تم ہر ایک سے ملتے نہیں، جس سے ملنا چاہتے ہو اس سے ملتے ہو، کسی سے محبت کرتے ہو، کسی سے نفرت کرتے ہو، کسی سے ہاتھ ملاتے ہو، کسی کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہو۔ تمہاری قسمت میں، تمہارے مزاج میں یہ چیزیں ہیں، کچھ چیزوں کو کرتے ہو، کچھ چیزوں سے رکتے ہو، کچھ چیزوں کی طرف بڑھتے ہو، کچھ چیزوں سے بچتے ہو۔ ہم نے اسلام کو بھی خالی حقیقت نہیں بنایا، اسلام بھی تم کو کچھ چیزوں کا حکم دیتا ہے، کچھ چیزوں سے روکتا ہے، اوامر و نواہی ہی دین بناتے ہیں۔ یہ تم کو ہم نے عطا کیا، کچھ چیزوں کو اختیار کرنا، کچھ چیزوں سے رکنا۔ یہ انسانی جبلت ہے، انسانی عادات، انسانی مزاج، ہر چیز انسان اختیار نہیں کرتا، لیکن اس خالق حقیقی کا جس نے تم کو ان صلاحیتوں سے مالا مال کیا، اس کا عظیم تحفہ یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رہنے کا اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ پسند فرمایا، اور وہ طریقہ یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے کیا فغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کا دین چھوڑ کر دوسرا کوئی راستہ ڈھونڈتے ہو؟ ڈھونڈتے رہو، لیکن یاد رکھو پلٹنا تم کو پھر ہماری طرف ہے، پلٹنا پھر ہماری طرف ہے، پلٹنا پھر ہماری طرف ہے۔ عزیزو اب غور کیجئے گا، کیا خالق ایسا ہے کہ وہ کسی ایک نقطے پر یا کسی ایک منزل پر متمکن ہو؟ توجہ، شاید آج کی گفتگو میں اس کی وضاحت نہ ہو سکے، بعض امور بعض نکات آتے ہیں گفتگو کے دوران، اگر کہیں وضاحت نہیں ہو پائی تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے غافل ہو گیا ہوں، لیکن چاہتا ہوں تسلسل کے ساتھ گفتگو آگے بڑھے۔ خالق کیا ایک جگہ پر مرکوز ہے، ایک جگہ پر موجود ہے؟ نہیں، ہر جگہ موجود ہے۔ جب وہ ہر جگہ موجود ہے تو میرے دو سوال، حج کے موقع پر حجاج نے، ضیاف اللہ نے، زائرین بیت اللہ نے خانہ کعبہ پہنچ کر کیوں کہا اللہم لبیک؟ پروردگار میں حاضر ہو گیا، یہ جملہ تو آپ یہاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ بھئی ہے کوئی ایسی جگہ، میں بچے سے پوچھوں تو یہ کہے گا اللہ ہر جگہ موجود ہے، کہ یہ تو حج کی بات ہو گئی۔ لیکن جب کہتے ہو انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کے پاس جانا ہے، وہ ہے کہاں جہاں جانا ہے، وہ ہے کہاں جہاں جانا ہے۔ اس نے کہا تم ہمارا دین چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرتے ہو، کرتے رہو، آنا پھر تم کو ہمارے پاس ہے، آنا تم کو پھر ہمارے پاس ہے۔ اور فرمایا، میرے مولا نے دعائے کمائل کا جملہ ہے، لا يمكن الفرار من حکومتک، اس کی حکومت سے فرار تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تم بھاگ ہی نہیں سکتے ہو، اس کی سلطنت سے نکل ہی نہیں سکتے ہو۔ یہی خطاب ہے سورہ رحمان میں، اگر چاہتے ہو ہماری سلطنت سے نکلنا، نکل کر دکھاؤ۔ دیکھو یہ ایسا بادشاہ جس کی سلطنت ہر جگہ اور وہ خود بھی ہر جگہ، اور پھر بھی تم کہتے ہو ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، قسمیں کھاتے ہو خدا کو حاضر و ناظر جان کر۔ پتہ نہیں دنیا میں ایک وقت میں کتنے لوگ قسمیں کھاتے ہوں گے، اور کتنے لوگ کہتے ہوں گے اللہ کو حاضر و ناظر جان رہا ہوں۔ اس کا مطلب پروردگار ہر جگہ موجود، اس کا دین ہر جگہ موجود، لا يمكن الفرار من حکومتک، اس کی حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں۔ اس لیے کسی نے آ کر کہا فرزند رسول میں گناہوں سے بازی نہیں رہ سکتا ہوں، گناہ ہوتے رہتے ہیں مجھ سے، میں کیا کروں، عادت سے مجبور ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں عزیزو، مولانا نے فرمایا کل ہمج الرعاء، اس طرح مکھی بیٹھتی ہے نا گندگی پر، آ کر کہا کہ میں باز نہیں رہ سکتا، فرمایا اچھا یعنی تو نے یہ طے کر لیا گناہ کرنے ہی ہے، تو سن لے، اس کا رزق کھانا چھوڑ دے یا گناہ کرتا رہے، وہ ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں وہ تجھ کو دیکھ نہ سکے
اور گناہ کرتے رہے، اس کی سلطنت سے نکل جائے اور گناہ کرتا رہے. کب فرزند رسول، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جب یہ ممکن نہیں ہے تو گناہ کا کوئی جواز تمہارے لیے پیدا ہی نہیں ہوتا. عزیزان محترم، یہ خالق کا پیغام تھا. آج کی متمدن دنیا نے اپنے تمدن کی اعلیٰ قدروں کو بلند کرنے کے لیے فیصلہ یہ کیا کہ دین، میں پھر اپنے موضوع پر واپس آیا، دین اور دینی تعلیم ہمارے نظام تعلیم میں شامل ہی نہیں ہے. اور پھر ہم نے یہ چاہا کہ ہماری سوسائٹی فلاح کی راہ پر، سکون کے راہ پر گامزن ہو جائے. دیکھیے پہلا عمل کیا کیا؟ دین اور دینی تعلیم مدرسوں سے رخصت. میرے علم میں تو کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں اسکولوں کی، میں بات کر رہا ہوں متمدن دنیا کی، ترقی یافتہ حضرات کی، ترقی یافتہ اقوام کی. میں کہا دین ہم نہیں پڑھاتے. چاہتے ہیں انسان نیک بنے لیکن دین کی تعلیم ہم نہیں دیتے. آپ کیوں نہیں دیتے دین کی تعلیم؟ انہوں نے کہا دین کی تعلیم اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارے ملک میں ادیان کی اتنی کثرت ہے کہ کون کون سا دین پڑھائیں، لہذا بہترین فیصلہ یہ ہے کہ دینی تعلیم ہی نہ ہو. کچھ لوگ ایسے بھی تھے، اقبال کی زبان میں ترس رہی ہے مگر لذت گناہ کے لیے. نظر اس سے اچھا معاشرہ اور کیا ہوگا؟ دینی تعلیم نہیں. لیکن اس لیے نہیں کہ دین بہت سے ہیں، گویا کہ آپ نے یہ اصول وضع کیا کہ جن چیزوں کی کثرت ہو، جو چیزیں ایک سے زیادہ ہو، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ اصول قائم ہوا. اب میں کہتا ہوں گھر سے باہر نکلے، کہیں چوراہا آیا، آپ کو جانا تو تھا لیکن راستہ ایک نہیں 4 راستے ہو گئے، واپس آئیے. اس لیے کہ اب چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ایک سڑک ہوتی تو چلے بھی جاتے. بھائی بیمار ہوئے، ڈاکٹر بہت ہیں، علاج نہ کرائیے، اس لیے کہ ڈاکٹر بہت ہیں. کوئی ایک ڈاکٹر ہوتا تو علاج کرا بھی لیتے. کسی مشکل میں پڑ گئے تو عدالت نہ جائیے، کورٹ نہ جائیے، مقدمہ نہ کیجیے، اس لیے کہ ایک وکیل نہیں بہت سے وکیل ہیں. ایئرپورٹ پہنچیے، اگر ایک ہوائی جہاز ہو تو سفر کریں، زیادہ نظر آئے تو واپس آئیے. کھانا ایک ہو تو آپ کھائیے، اگر غذائیں کئی ہو تو کھانا چھوڑ دیجئے. عزیزو، اگر اس متمدن دنیا نے کھانا چھوڑ دیا ہوتا، پہننا چھوڑ دیا ہوتا، سفر کرنا چھوڑ دیا ہوتا تو میں دلیل کو مان لیتا کہ دینی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا سفر بھی جاری ہے، آپ کی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، تو دین کو یہ کہہ کر کہ بہت سے ادیان ہم چھوڑ دیتے ہیں. کہا نہیں، ایک اور وجہ بھی ہے، لیکن ایک پر بات کروں گا. دوسری وجہ یہ کہ دین تفریقے پیدا کرتا ہے. جتنے ادیان آئے انہوں نے گروہ بنائے، ایک دین کا ایک گروہ، ایک دین کا ایک گروہ، ایک دین کا ایک گروہ. لہذا ہم نے طے کیا اب ہم لا دین ہو جائیں گے. نظام محترم، آپ کو تفریقے سے نفرت تھی، آپ نے تفریقے کے نمبرز میں کمی تو نہیں کی. مختلف ادیان کے گروہ تھے، ایک گروہ آپ نے اور بنا لیا. لادینیت کا ایک فرقہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ بڑا ہے. ٹھیک. اچھا، انہوں نے کہا نہیں، کوشش کریں گے ہم سب لوگوں کو اس راہ پہ لے آئیں، دین سب چھوڑ دیں گے، سب لادین ہو جائیں گے. تو یہ بات تو ویسے بھی ہو سکتی تھی. اگر یہی طریقہ تھا کہ اتنی تبلیغ ہو، اتنی جد و جہد ہو، سب دین چھوڑ دیں، تو اتحاد انسانیت تو ہو سکتا تھا اگر سب ایک ہی دین کو اختیار کر لیں. بھئی فرقے اس لیے تو بنے کہ سب نے ایک دین کو اختیار نہیں کیا. کہ ایک دن کیسے سمجھ میں نہیں آتا؟ ایک دن بھئی ایک دن ایسے سمجھ میں آئے گا کہ آپ اپنی عقل فطری کو استعمال کریں اور جانیں. کہ وہ کیسے؟ کہ اس طرح جب آپ بیمار ہوئے، آپ کو فکر تھی کہ ایک ڈاکٹر سے علاج کرائیں، سمجھ میں نہیں آتا تھا. یلو پیجز میں ایک لسٹ تھی لمبی ڈاکٹرز کی، تو جاننے والوں سے پوچھا کہ اس مرض میں آپ نے کس کا علاج کرایا تھا؟ انہوں نے کہا صاحب فلاں ڈاکٹر ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے. کہا اچھی یہ بات ہے.
مقدمہ ہو گیا، اسی طرح آپ نے وکیل کا انتخاب کیا، اسی طرح آپ نے سفر کرنے کے لیے ایئر لائن کا انتخاب کیا، اسی طرح آپ نے بچے کو اسکول میں داخل کرنے کے لیے اسکول کا انتخاب کیا، بالکل اسی طریقے سے کہ جہاں آپ نے لوگوں سے پوچھ کر، اگر راستہ نہیں معلوم تھا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا جو واقفان راہ تھے، انہوں نے آپ کو بتایا، بالکل اسی انداز سے دین کا انتخاب کیجئے اس بنیاد پر کہ وہ کون سا دین ہے جو آپ کی دنیاوی زندگی کے مسائل کا حل بھی دیتا ہو اور آپ کی روحانی زندگی کے مسائل بھی حل کرتا ہو۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ لوگوں سے پوچھ کر غور کر کے عقل سے کام لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس تو پہنچ گئے، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے اور ڈاکٹر نے پریسکرپشن دیا، بھئی ڈاکٹر کا انتخاب آپ کی عقل فطری کا محتاج تھا، لیکن ڈاکٹر کے نسخے پر اعتراض نہ کیجیے گا، اس لیے کہ انتخاب میں عقل سے کام لیجیے، اس کے بعد جو حکم دیا گیا۔ اسی لیے عزیزان محترم، دین کو پسند کرتے ہوئے تو عقل کو کام میں لائیے، لیکن جب دین اختیار کر لیں تو دین جو حکم دے وہ کرو، جس سے روکے رک جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ ہے عقل فطری۔ میں دو لفظ کہتا رہا گزشتہ دو تقریروں میں، عقل فطری اور عقل شخصی، اور ابھی گفتگو اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکی کہ جہاں میں انسان صغیر و کبیر کی وضاحت بھی کروں، لیکن اتنی بات مجھے کہنے دیجئے، جس مذہب کی بنیاد میں مذہب کو اختیار کرتے وقت عقل نہ ہو، پھر کہتا ہوں عقل فطری، عقل نہ ہو، وہ مذہب انسانیت کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ جو مذہب یہ کہے کہ جو کچھ ہم نے لکھ دیا اس کو مان لو، ہم کہتے ہیں ہم حق ہیں، نہیں، آپ کو ثابت کرنا ہے آپ حق ہیں۔ ہاں، عقل سے جب اختیار کر لیں اس کو، پھر اس کے بعد حکم ماننا ہے۔ اور عرض کروں سورہ شورى کی آیات سے، ارشاد ہوا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، شریعت کب سے آئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے۔ انسان کب آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے۔ یہ آدم سے نوح تک کیا اللہ نے انسانوں کو بغیر ہدایت کے چھوڑا تھا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، شریعت کا آغاز ہوا نوح کے وقت سے۔ آدم سے نوح تک کی شریعت، میرے نوجوان دوست یاد رکھیں، آدم سے نوح تک شریعت مستقلات عقل فطری پر مبنی تھی۔ کیا کلیہ تھا؟ الحسن والقباح عقلیات، کہ اچھا ہونا کسی چیز کا، برا ہونا کسی چیز کا جو عقل سے ثابت ہو، یعنی عقل فطری کی منزل پر آپ شریعت سے، مکتب فکر سے، گروہ سے بالا ہو جائے، بلند ہو جائے، یہ نہ دیکھیں یہودی ہے، یہ نہ دیکھیں کافر ہے، یہ نہ دیکھیں مجوسی ہے، یہ نہ دیکھیں مومن ہے، یہ نہ دیکھیں منافق ہے، اس سے پوچھیں جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ پوچھ کے دیکھیے ہر مذہب والے سے، کہے گا جھوٹ بولنا برا ہے۔ سچ بولنا کیسا ہے؟ کہے گا اچھا ہے سچ بولنا۔ تخصیص نہیں ہے مسلمان ہے یا کافر۔ عزیزان محترم، اگر عقل فطری رہے، ایک وقت میں دو حضرات دو بیان دیں تو دونوں میں سے سچا ایک ہوگا، دونوں سچے نہیں ہو سکتے، یہ عقل فطری ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اب جہاں جہاں پر رکاوٹیں پڑی وہاں یہ کہ جو میں نے بات کل عرض کی تھی کہ پانی نکلا چشمے سے اور صاف پانی تھا، خالص پانی تھا، جب آپ تک پہنچا تو زمین کی کثافتیں اس میں شامل ہو گئی تھی، پانی آلودہ ہو گیا تھا، خالص پانی نہیں رہا، خالص پانی نہیں رہا۔ اسی طریقے سے انسان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کی صلاحیتوں پر، اس کی عقل فطری پر، اس کے گرد و پیش ماحول کا، ثقافت کا، کلچر کا زنگ لگ جاتا ہے۔
جب زنگ لگ جاتا ہے اور تکلیف کی گرد جم جاتی ہے تو پروردگار عالم برگزیدگان کو بھیجتا ہے تاکہ اس گرد کو ہٹا سکے. اس لیے فرمایا اصول کافی میں رسول کون ہوتا ہے؟ عقل ظاہر. عقل کیا ہوتی ہے؟ رسول باطن. وہ رسول آتا اس لیے تاکہ ان روایتوں پر کہ جہاں گرد لگ گئی روایتوں کی اس کو ہٹا دے اور عقل کے خزینوں کو باہر لے آئے. عقل کے خزینوں کو باہر لے آئے تاکہ ایک وقت میں، اب ایک بات کہتا ہوں، اگر ایک وقت میں آپ کو دو ایسے فرد نظر آئیں، ایک ایوان اقتدار میں ہو، تخت حکومت پر ہو، ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہا ہو، کہ اقتدار پر بیٹھنے والا ایک مشکل میں پڑ جائے، سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور اس کے بعد نظر آئے کہ تخت سے اٹھا اور اس باغ میں مزدوری کرنے والے مزدور کے پاس پہنچا اور کہتا ہے کہ یہ مسئلہ آ گیا، بتا کیا کروں. اور وہ مزدور اس تنکے کو اٹھا کر گئے کہ مسئلہ میرے لیے تنکے کو اٹھا لینے سے زیادہ آسان ہے، اور وہ مسئلہ حل کرتا جائے اور یہ کہتا جائے اگر تو نہ ہوتا، توجہ، اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو بتاؤ عقل فطری کا تقاضا کیا ہے؟ کس کو حاکم ہونا چاہیے؟ کس کو حاکم ہونا چاہیے؟ مسئلہ پوچھنے والے کو، مسئلہ بتانے والے کو. بات سیدھی سی عزیزان محترم. اسی طرح اگر کوئی بیوی ایک دعویٰ لے کر دربار میں آ جائے اور صاحب دربار اس کا دعویٰ رد کر دے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہو. تو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس میں سے ہم کس کو سچا تسلیم کریں، اس کو جس کو رسول نے اپنا جز قرار دیا ہو. اور اگر کوئی بیوی کسی سواری پر بیٹھ کر میدان جنگ میں آ جائے، سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں، تنقید میرا مقصود نہیں ہے، اگر میدان میں آ جائے تو دیکھنا ہوگا کہ دونوں میں سے حق کس طرف ہے، اس طرف جس کو رسول نے اپنا جز قرار دیا. اب جائیے پوچھئے، تحقیقات کیجئے کہ مذہب میں عدل ہے یا نہیں ہے. الحمدللہ کہ عدل جزو دین ہے، لیکن جہاں پر عدل ہی نہ ہو اس مکتبہ فکر کی صحت کو کیا کہیے. عزیزان محترم، یہ کیسا عدل ہے؟ جن پہ درود بھیجتے ہو انہی کو محکوم بنا لو. جن پہ درود بھیجا جاتا ہے وہ حق حکمرانی لے کر آتے ہیں، رعایا بننے کے لیے نہیں آتے. وہ رعایا بننے کے لیے نہیں آتے ہیں. یہ عقل فطری ہے عزیزان محترم. اب آپ جانیے اس بات کو، عقل فطری تو یہی کہتی ہے کہ مسئلہ بتانے والے کو حاکم ہونا چاہیے. عقل شخصی یہ کہتی ہے کہ چونکہ یہ عمر میں چھوٹا ہے لہذا حکمرانی ان کا نہیں، ہمارا حق ہے. اب کیا جانے فرشتے زمانے سے بندگی کر رہے تھے. میں خلافت میرا موضوع نہیں، صرف ایک اشارہ دے کر گزر رہا ہوں. فرشتے برسوں سے بندگی کر رہے تھے، آدم تو ان کے مقابلے پہ چھوٹے، بہت چھوٹے تھے، لیکن قدرت نے اعلان کیا کہ خلافت کس بنیاد پر نہیں ملتی، عمر میں کون بڑا ہے، نہ علم و شجاعت میں کون بڑا ہے. کہا گیا نہیں. دیکھیے ایک اور بات بھی ہے، ان کے گھر میں تو فاقے ہیں، کسی کے پاس مال ہے،
دیکھیے میں کیا کروں، ارتباط عالم کے عنوان پر جب متمدن دنیا میں دیکھتا ہوں تو نہایت بھیانک منظر، جب دوسری طرف اس تاریخ کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو پھر ایک نائٹ میئر ہے وہاں پر. کس کی بات کروں؟ انہوں نے کہا صاحب کہیں مال ہے کہیں مال نہیں ہے، غربت ہے، فقر ہے، لیکن وہ کیا جانے جس وقت اللہ نے بادشاہ بنایا تھا طالوت کو. اب پورا واقعہ بیان نہیں کرنا ہے. جالوت کافروں کا بادشاہ تھا، طالوت مسلمانوں کا. جب بادشاہ بنایا تو قوم والے کہنے لگے پروردگار لم ہوتا ساتن من المال، اس کو تو معاشی خوشحالی نصیب نہیں ہے. آواز آئی اللہ معاش کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر نہیں بناتا، بستتن فی العلم والجسم، یا جسم کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر. علم میں دیکھو گے تو انا مدینۃ العلم ہے، اور اگر طاقت کی بنیاد پر ضربۃ علی یوم الخندق اور من عبادت الصقر ہے. عزیزان محترم، عقل فطری کو سمجھیے. عقل فطری اور عقل شخصی اور. عقل فطری وہ جو خالق کو پہچانوا دے. میں بہت خستہ ہو چکا. جو خالق کو پہچانوا دے. خالق کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اس طریقے سے ایسی منزلتوں اور عظمتوں پر فائز اس کے سامنے سر کو جھکا دے، اس کے سامنے سر کو جھکا دے تو ثابت ہوتا ہے کہ محمد والے محمد ایسے باکمال ہیں تو وہ کیسا ہوگا. جس کے سامنے محمد والے محمد سر کو جھکا دے تو ایسی نماز پڑھنے کے لیے کامتا عشق الہی میں ہے ان کا بند باند. وہ جماعت ہے کہ جن پہ ناز کرتی ہے نماز. یہ نماز پڑھی حسین ابن علی نے. ایک نماز ظہر، نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا وعلیک السلام. بہن نے پوچھا بھیا کس کو سلام کیا؟ اشارہ کیا زینب میری انگلیوں میں دیکھو. دیکھا مسلم کو قلعے کی چھت سے گرایا جا رہا ہے. خیمے میں آئے، مسلم کی بیٹی کو بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا. خاندان نبوت کی بچی تھی. کہنے لگی کہ جان آپ تو میرے سر پر اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں جس طرح یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے. کہ بیٹی آج سے مجھ کو اپنا باپ سمجھنا. مسلم شہید ہوئے لیکن عزم و ثبات میں کمی نہیں. حسین کا سفر جاری، یہاں تک کہ وہ منزل آئی، وہ زمین آئی جس کے لیے حسین کو پیدا کیا گیا. اس زمین کو حسین کے لیے، حسین کو زمین کے لیے. آج محرم کی دوسری ہے. چلتے چلتے گھوڑا رک گیا، اس پہ وفادار ساتھ نہیں دیتا. گھوڑے نے گردن کو جھکایا. کہتے ہیں گھوڑے بدلے، کوئی گھوڑا آگے نہ بڑھا. جب گھوڑوں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا فرمایا قریب کے رہنے والوں کو بلاؤ. قریب کے رہنے والے آئے کہ بنو اسد اس زمین کا کیا نام ہے؟ کہ مولا اسے نینوا کہتے ہیں. کہ کوئی اور بھی نام ہے؟ کہ اسے غازریہ کہتے ہیں. مولا کوئی اور نام بھی ہے؟ مولا پوچھتے کوئی اور نام بھی ہے؟ کہاں اسے ماریا بھی کہتے ہیں. کہ اور بھی کوئی نام؟ عرض کیا ہاں اسے شت فرات بھی کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ میرا دل کہتا ہے آگے بڑھ کے کہوں کوئی اور نام نہیں، لیکن کہنے والے نے کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. بس یہ سننا تھا. فرمایا وقفو ولا ترلو، ٹھہر جاؤ، آگے نہ بڑھو. آگے ہماری منزل جہاں ہمارے سر بدن سے جدا کیے جائیں گے، جہاں ہمارے بچے ماں کی گودوں سے لے کر ذبح کر دیے جائیں گے. ٹھہر جاؤ. قافلہ ٹھہر گیا، قافلہ ٹھہر گیا. بیویاں میمنوں سے اترنے لگی.
زینب نے زمین کربلا پہ قدم رکھا، ایک زرد غبار اڑا، شہزادی کے طیب و طاہر گیسو آلودہ ہو گئے۔ فضا ذرا میرے بھائی کو بلا دے۔ کہ زینب کیا بات ہے؟ عرض کیا بھیا جیسے زمین پر قدم رکھا ہے ایک غبار اڑا اور میرے بال آلودہ ہو گئے۔ بھیا یہ بات اچھی نہیں ہے، اس جگہ پہ قیام نہ کریں، میرا دل گھبراتا ہے۔ جب یہ کہا تو فرمانے لگے زینب تجھ کو معلوم نہیں یہ زمین وہ زمین کربلا ہے جو اس لیے منتخب کی گئی ہے کہ میں اس پر وعدہ کفری نبھاؤں۔ زینب میں نے اور تو نے مل کر اس کربلا کو کربلا معلی بنانا ہے۔ قافلہ ٹھہر گیا۔ میرے مولا بنو اسد کے پاس آئے، اے بنو اسد ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ ہاتھ جوڑے، مولا ہم آپ کے غلام، مولا یہ زمین بھی آپ کی، لیکن مولا ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ اس زمین پر آیا ہے کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور مبتلا ہوا ہے، آقا آپ یہاں قیام نہ فرمائیں۔ فرمانے لگے بنو اسد ہم اس زمین پر رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم اس زمین پر شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، مارے جانے کے لیے آئے ہیں۔ 60,000 درہم پہ زمین کو خریدا اور فرمایا بنو اسد ہم اس زمین پر مارے جائیں گے، جب ہم قتل کر دیے جائیں تو تم کو کہنا صرف یہ ہے جب ہماری لاشیں چھوڑ کر ہمارے قاتل چلے جائیں تو آ کر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، ہمارے مزاروں کا نشان بنا دینا، اور ہمارا کوئی زائر آئے تو اس کو ہماری قبروں کا پتہ دینا، اس کو 3 دن مہمان رکھنا۔ مولا نے وصیت کی بنو اسد کے مردوں کو، پھر کچھ سوچا، کہا زنانے بنو اسد کو بلاؤ۔ آئے میرے آقا کی مظلومیت، زنانے بنو اسد کو بلاؤ۔ زنانے اسد آئیں، فرمایا ہو سکتا ہے تمہارے مرد کسی مصلحت یا مجبوری کی بنا پر ہماری وصیت سے غافل ہو جائے تو تم ہی ایسا کرنا کہ ہماری لاشوں کو مردے کھا کے دینا۔ آئے مظلومیت ختم ہے، یہاں پر صبر ختم ہے۔ میرے مولا کو کتنا احساس، کتنا خیال۔ ایک مرتبہ اب اطفال بنو اسد کو بلایا اور کہنے لگے بچوں ہو سکتا ہے تمہارے بڑے بھول جائیں، بچوں ہو سکتا ہے تمہارے بڑے بھول جائیں، اگر بڑے بھول جائیں نا تو ایسا کرنا کھیلتے ہوئے اس طرح آ جانا بچوں، اور یہ کھیل کھیلنا ایک مٹھی مٹی کی اٹھانا اور ہماری لائٹوں کو ڈال دینا۔